بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللہم ارزقنا بالالف الفة وبالباء برکة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجیم جمالا وبالحاء حکمة وبالخاء خیرا وبالدال دلیلا وبالذال زکاء وبالراء رحمة وبالزاء زکاة وبالسین سعادة وبالشین شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضیاء وبالطاء تراوة وبالضاء ظفرا وبالعین علما وبالغین غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالمیم موعظة وبالنون نورا وبالواو أسلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تاويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء لحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا وتقبل واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور ذاته سيدنا ومولانا محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا الفاتحة ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا وصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا وسلمنا علی رسولک النبی الکریم وما قرأنا فی هذا المجلس الى روح سیدنا وشفینا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع المرسلين والنبيين عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح جميع الصديقين والشهداء والصالحين عليهم الرحمة والرضوان خصوصا إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الرحمة والرضوان خصوصا إلى روح سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها ثم إلى روح سيدنا الإمام الحسن وإلى روح سيدنا الإمام الحسين وإلى أرواح جميع شهداء كربلاء رضوان الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع التابعين واتباع التابعين رضوان الله عليهم اجمعين خصوصا الى ارواح الائمه الاربعه رضوان الله عليهم اجمعين خصوصا الى روح سيدنا الغوث الاعظم رضي الله عنه ثم الى روح خواجہ معین الدین الاجمیری رضی اللہ عنہ ثم الى روح شاہ الحمید رضی اللہ عنہ ثم الى ارواح جميع مشائخ السلاسل وجميع علماء أمة حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهم الرحمة والرضوان ثم إلى روح سيدنا النوري رضي الله عنه وإلى روح عارف الدين جيلاني وإلى روح منير الدين جيلاني رضي الله عنه خصوصا إلى روح سيدنا الآمر الكليمي رضي الله عنه رحمه الله زوجيه ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا
یا کریم اغفر لنا یا رحیم انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله صلی اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور ذاتہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد یا صلو علی النبی اللہم صلی بارک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری مسجد کے 30 سال پہلے جو مسجد تھی وہ دیکھے ہوئے میرے خیال سے بہت کم لوگ ہوں گے۔ اب آج کی تو مسجد دیکھ رہے ہیں ہم، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو پہلے تھے اب باہر دوسرے محلوں میں ہیں یا بعض دنیا سے گزر چکے ہیں، ان تمام کی محنتوں کا نتیجہ ہے آج مسجد اس صورت میں ہے، اور بحمداللہ مسجد بھری ہوئی ہے۔ مسجد کی خوبی ایک عمارت سے ہے، ایک نمازیوں سے ہے۔ یہ مسجد ساری بھری ہوئی ہے، ساری مسجد بھری ہوئی ماشاء اللہ۔ اور بحمداللہ جب سے یہ کمیٹی تبدیل ہوئی 30 برس ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور حافظ سید اشفاق احمد یہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور استاد حدیث بھی ہیں، اور آپ لوگوں کی دعا سے جو ہے صوفی بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور عربی کے جئی شاعر ہیں، بہت پائے کے شاعر ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، عربی زبان کا شاعر ہے یہ حافظ جو ہے آپ کے سامنے، عربی زبان کا شاعر ہے۔ کبھی آپ کو اگر موقع ملے تو جو ان کا کلام وغیرہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات مدینے والے کا کتا ہے، مدینے والے کا کتا، یہ فخر ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے فخر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کتا نجس جانور ہے، وہ بالکل نجس جانور، انسان کنود ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان نمک حرام کتنا گندا ہے، مگر وہی انسان جب ایمان لاتا ہے تو انسان کا مقام بڑھ جاتا ہے، ولی بنتا ہے، صحابی بنتا ہے، قطب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، نبی بنتا ہے، سب کچھ بنتا ہے۔ دیکھیں کہ کس کا کتا ہے، تو خیر ہم کو تو فخر ہے، ہم کو نسبت خود بسگت کردم ہم منفعلم، زاں کے نسبت بسگت کردم خود بے ادبیز۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے کتے سے نسبت میں جب کرتا ہوں تو بڑی بے ادبی محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے کتے سے مجھے کہاں کی نسبت ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ قسمت کی بات ہے، یہ قسمت کی بات ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کتا بھی ہے ان کا۔ ہم تمام اپنے آپ کو جو ہے عامری لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں ہم نبی کے کتے ہیں، ہم نبی کے کتے ہیں، کیونکہ ایک کتا اصحاب کہف کا کتا تھا، کتا ہی ہے وہ، اصحاب کہف کا کتا۔ سرکار دو عالم سب میں میرے بھائی میری باتیں دل سے کڑواہٹ نکال کے سنیے، سمجھ میں آئیں گی۔ کان میں انگلی رکھے تو سنے آتا، آواز نہیں آتی نا، اسی طرح ہماری باتیں دل سے کڑواہٹ کو کلین کر کے سنو، سمجھ میں آئیں گی۔ کڑواہٹ رکھ کے سنے پہ تو ابو جہل کو حضور کی بات نہیں سمجھ میں آئی، بلا نہیں ہم کہاں کتے ان کے نہیں سمجھ میں آتی، اس وجہ سے نکال دو، حضور کی محبت میں سنو، پھر فقیر کو دعا دو آپ۔
اصحاب کہف کا کتا گندا پلیز، وہ کتے کا ذکر قرآن میں، ثالثہم کلبہم، آیت پڑھیے، وَيَقُولُونَ رَابِعُهُمْ وَخَامِسُهُمْ كَلْبُهُمْ سَادِسُهُمْ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، پورے قرآن مجید میں 3-4 مرتبہ ذکر فرمایا، 5 تھے، یہ 6واں کتا، 6 تھے، 7واں کتا، 8 تھے، کلبہم، ارے کتا تھا بول کے ختم کر دینا نا، نہیں برابر حضور آ رہے ہیں قرآن میں۔ حضور سے لوگوں نے پوچھا، اور وہ کتا کس کا کتا تھا؟ انبیاء کا نہیں، اصحاب کہف انبیاء نہیں، اصحاب کہف پیغمبر نہیں، اصحاب کہف نبی نہیں، اصحاب کہف رسول نہیں، نوجوان بچے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو دور بھاگ گئے تھے، ان کے پیچھے ایک کتا لگ گیا، انہوں لگا لیے انہوں لگا لیے نہیں، جیسے یہ کتے ان کو لگ گئے نا، لگے ہوئے کتے، انہوں لگا، ارے انہوں لگائے نہیں، جو کتے کو بھی انہوں لگائے نہیں، ہنکا لے انہوں۔ واقعات پڑھیے، تاریخ پڑھیے، پھر آ جاؤ میرے بھائی، ہم پیار کریں گے آپ کو، پڑھتے گرتے نے خالی اعتراض کرتے، تو کتا لگ گیا، رہ گیا، خیر واقعہ لمبا ہے، آج لیلۃ القدر کی بات کریں گے۔ تو کتے کے تعلق سے حضور سے پوچھتے ہیں لوگ، یا رسول اللہ سب جنت کو جائیں گے، اصحاب کہف کا کتا ہے گندا نکالو، پھینک دو باہر سب کچھ، اصحاب کہف کا کتا، حضور کے بستر پاک کے نیچے کتیا کا بچہ آ گیا، حضور اٹھا کے پھینک دیے، کون شیطان چھوڑا تھا معلوم نہیں، وہ کتے کا بچہ وہاں آ گیا، اور وہ کتے کا بچہ حضور کی محبت میں نہیں آیا، کتے کا بچہ حضور کی محبت میں آیا بول کے نہیں ہے، اگر آتا تو کتے کا کچھ اور تذکرہ ہوتا۔ محبت کے ساتھ جب کتا بھی آگے بڑھتا ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اگر نہیں ہے بولے تو میرے بھائی یہیں بول دو، مجمع کے سامنے پیچھے بولے گا نو پاپا نو پاپا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے پیچھے نہیں بولنا، سامنے سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ بولے برابری جو یا کتے کو بولیں گے کیا پیچھے بولتا، سامنے بول میرے بھائی، مجھے اصلاح کر دے بھائی، میں تیرے پیر چوم لوں گا۔ ہمارے پاس بڑوں کے پیر چومنا ہے، ہمارے پاس بڑوں کے پیر پڑھنا ہے، کیسے؟ حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے پیر پڑھنا ہمارے پاس ہے۔ تو خیر عرضے کر رہا تھا، حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کتے کے تعلق سے کیا، اباؤٹ کتا، صاحب کے اصحاب کہف کے کتے کے تعلق سے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت کو جائے گا، جنت میں جائے گا۔ کیسے جائے گا؟ بلعم ماہور نامی ایک آدمی کے شکل میں اللہ اس کو بدل دے گا، اس شکل میں جو ہے جنت میں جائے گا، اس شکل میں جنت میں جائے گا۔ ایک نوجوان نیک نوجوانوں کی محبت میں ساتھ لگ جانے والا کتا جنت میں ہے، تو رسول خدا کی محبت میں مرنے والے کتے کیسے چھوٹ جائیں گے؟ خیر تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنی خدمات مسجد کو دی، اور میرے والد کی بھی تمنا تھی، اور والد کا حکم تھا، اور ان کی بھی تمنا تھی۔ کتوں کو بڑا مزے میں پالتے ہیں، یا ایسے ڈاگ ہیں نا، ایسے ڈاگ، گلی کے ڈاگ نہیں، یا آقاؤں کے ڈاگ۔ کیسے آقاؤں کا کتا ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ تو ایسے کتے بہت مزے میں پلتے ہیں۔ تو والد کی خواہش تھی کہ تحفہ جو ہے مسجد کو ہی ہم فقیروں کی طرف سے جو ہے دے دیا جائے، تو یہ ہر سال اسی طرح دیتے ہیں۔ آپ سے ایک گزارش ہے، میں بھیک مانگتا ہوں، اس کے لیے دعا فرمائیے، اس کا علم اس کے علم میں للہیت رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا علم رہے، اس کے زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے رہے۔ مولا اس کا شرح صدر فرما دے، اس کی باتوں سے پہلے مولا کو اس کی باتیں پسند آئیں، پھر جو ہے اللہ کے بندوں کی ہدایت کا سامان ہو اس کی باتیں۔ اللہ اس کی عمر دراز فرمائے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کو ہم محتاج ہیں، دعا کیجئے۔
فقیر زیادہ ہے، دعا فرمائیے گا آپ. ஓராண்டு 2 ஆண்டு அல்ல, மௌலிசாவுடைய ஹதியா கொடுக்குறோம் இல்லையா, அந்த கவர் இப்படி போகும், அடுத்து நேராக நம்ம கமிட்டி வரும். அந்த பறக்கத்து தான் அந்த கமிட்டி வந்து பழைய சூழல் இருக்குது. ஹாஃபிஸாவுடைய பறக்கத்து பாய் சாப், இந்த பறக்கத்தில் தான் அவ்வளோ வந்திருக்குது. ஏன்னா அவங்க மேனத்து குரான போகிற மேனத்து ஈஸியான வேலையா ரிசைட் பண்ணுறது, அதில் குரலாவது தடுமாறணும் நம்ம. அது பண்ணாங்க. இந்த வருஷம் நாங்கள் வந்து 50,000 ரூபா அதுக்காக நாங்கள் ஒதுக்குறோம். அப்படி திரும்ப இருந்துச்சு. இந்த 50,000 ரூபா நியூ ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போயிடும் ஹாஃபிஸாக படிக்கிறதுனால. அதே மாதிரி உங்களை நீங்கள் அழுக்கணும். அப்புறம் நமக்கு வித்திரு தொழுகை இஷா தொழுகை ஆலிப் சார் உபயராம் அவர்களுக்கு நமது கமிட்டி சார்பில் 15,000 ரூபா ஹதியா கொடுக்குறோம். नायब हाफिज के लिए 15,000 ஆஃபீஸர் போகிறாங்க. இது இல்லாமல் நம்மளுடைய எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருக்குமே 1 month சேலரி கொடுக்குறோம். நம்ம சீலிங் வச்சுருக்கோம், 10,000 சீலிங் வச்சுருக்கோம். அது சம்பளம் இருக்குமே அதிகம் தான் 10,000 தான். அது கீழே ஒன்று ஃபுல் சம்பளம் கொடுத்துருவோம். அப்புறம் எதிரே வந்து நிஸ்வான் மதரசாவில் அங்கே ஹாஃபிஸர் இருக்காங்க, அங்கே ஒரு நாயிம் இமாம் இருக்கார். அவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து 28,000 25,000 ருபீஸ் ஹதியா கொடுக்குறோம். 3,000 ரூபாய் ட்ரெஸ்ஸு அவர் எப்போ காசு கேட்பார் அவர் கொடுத்துருவோம். அதே மாதிரி அவர் இந்த வருஷம் ஒரு ஹாஃப் ஆஃபீஸ் அவங்க வந்து சேர்ந்தார், அவருக்கு வந்து ஒரு 10,000 கொடுக்குறோம். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, யூ ஷுட் நோ ஹவு மச் கமிட்மெண்ட் வி ஹேவ் ஃபினான்சியலி டு கண்டக்ட் திஸ் மஸ்ஜித். சும்மா ஈஸி இல்லை, பள்ளிவாசல் நடத்துறதுன்றது ஈஸி இல்லை, அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம். ஆனால் அது இலவாய்க்கு அல்லாஹ் கொடுத்தான். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லோரும் இங்கே மௌலவி சொன்ன மாதிரி 1995 onwards 1993 நாங்கள் கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணோம். ஒரு வருஷம் கடப்படாக இருந்தது, எங்களுக்கு பவர் கையில் வரலை. 95 கவர் வந்தது, 93 ஃபார்ம் பண்ணோம். 94 வரைக்கும் கொஞ்சம் கடப்படா. 94 கபூர் சாப் தொழிச்சார் 94. அதுக்கு பிறகு வந்து மௌலவி சாப். அதுலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் சீரான முறையில் அழகான நடத்துகிறாங்க. இன்னும் அவங்க 100 வருஷத்துக்கு தொழுவிக்கணும், நானும் அவர் போய் தொழுகணும். I am a old man now. I am a old man. I have to accept the reality. 72 years past. இந்த இப்போ ஏப்ரல் 30 வந்ததுன்னா 72 கம்ப்ளீட். 73 அடுத்த நாள்னு தெரியாது. ஆனால் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இவங்க பின்னாடி வந்து இன்ஷா அல்லாஹ் தராவி நஃபா தொழுவணும், துஆ செய்யுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول. ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. چھو کر ابھی آئی ہے سرے زلف محمد. چھو کر ابھی آئی ہے سرے زلف محمد. کیا چاہیے اے باد صبا اور بھی کچھ مانگ. کیا چاہیے اے باد صبا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ. یا سرور
دی شاہ عرب رحمت عالم، یا سرور دی شاہ عرب رحمت عالم، دے کر تہ دل سے یہ صدا اور بھی کچھ مانگ، دے کر تہ دل سے یہ صدا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ، یہ بحث نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج، پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز
آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیر آج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیر آج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا اور بھی کچھ مانگ جتنی ہوئی نا کاروائی اس کے پر اگر اعتراض کسی کو ہے اس پر اعتراض کسی کو ہے عالم مولوی فائق فاضل آ کے یہاں بولے بحمد اللہ ہر سوال کا جواب دوں گا ہر سوال کا جواب دوں گا ورنہ تیرا غلام بن جاؤں گا اگر نہیں بول کے پیچھے بولا تیری قسمت میں کیا ہوگا وہ ہوگا جو بھی بولنا ہے یہاں بولنا آگے مسجد میں آواز لگایا جائے کہ عاشق رسول سے پوچھ ایک چیز مار رہا ہے حدیث شریف ہے اللہ 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 حضرت عمر فاروق آتے ہیں مسجد میں کیا باتیں کر رہا ہے حضور نے کہا وہ کھویا ہوا ہے چھوڑ دے اس کو اس کی تعریف ہو رہی ہے اس کے نام پہ آواز بلند ہو رہی ہے رسول کا کلمہ پڑھنے والے آوازوں پہ تیرا سانس خراب ہو رہا ہے تو سب میں سب کے سامنے بول رہا ہوں اگر اعتراض ہے یہاں آ کے کہے جتنے اعتراض محفل ہوئی نا اس کی میں جواب دوں گا قرآن و حدیث الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تبارك وتعالى في القرآن في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مغبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة وبارك وسلم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم معزز حاضرین برادران اسلام حق تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقا نامدار باعث کون و مکان صاحب لولا کا لمحہ حامی بیچارگاں
شافع روز جزا، صاحب معراج، صاحب قرآن، حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہلانے کا فخر عطا فرمایا، اور اللہ کا ایک بہت بڑا احسان کہ ہم کو ان کا غلام بنایا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہم کو ان کا دیوانہ بنایا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چاہنے والا بنایا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہم کو ان کی تنقید کرنے والا نہیں بنایا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ان کے توہین کے لیے اپنے ذہن کو کام میں لگانے والا نہیں بنایا۔ اللہ کی محبت کے بہانے سے ان کی توہین کرنے والا نہیں بنایا۔ اللہ کی محبت میں اگر کوئی رسول کی توہین کرتا ہے، خدا کی قسم وہ اللہ کے نام کا جو ہے راندہ ہوا بندہ ہے، خدا کی قسم۔ اللہ فرماتا ہے جو جبرائیل سے دشمن ہو، جو رسول کا دشمن ہو، وہ میرا دشمن ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے حبیب کا غلام بنایا۔ یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ عطا جس کا خود شہدہ ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا، جس کا خود شہدہ ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا۔ معزز حاضرین، آج کی رات لیلۃ القدر، آج کی رات کو کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ بعض لوگ بولتے ہیں لیلۃ القدر کی رات۔ ہمارا مدراس ہے، سب چلتا ہے، سمجھ میں بات معنی برابر ہے تو بات کیسی بھی ہو، اس میں جو ہے کیس نہیں ڈالتے۔ معنی برابر ہے کیا بھائی، چھوڑ دو۔ سنگ مرمر کا پتھر، سنگے بھی بول رہا پھر پتھر بھی بول رہا۔ آب زمزم کا پانی، بھائی محمد صاحب پیو، محمد صاحب کہ آب زمزم کا پانی ہے، آج جو پلاؤ بھائی تمہیں دو پانی پلاتے ہیں، ایک آب بھی پلاتے ہیں، فارسی کا بھی اردو کا بھی پانی، دونوں پانی۔ تو یہ چلتا ہے، اس میں کوئی خباہت نہیں، کوئی خباہت نہیں۔ اب میرے ساتھ میں کیا بولے گا، وہی تو بولے گا نا، نہیں جانتا نہیں کچھ نہیں سمجھ۔ مگر ایسا دیوانہ آدمی سب کے جو ہے ہوش، غلام رسول، گستاخ رسول کے ہوش ٹھکانے لگانے والا جاہل، یہ یاد رکھیے۔ تو خیر عرضے کر رہا تھا، تو آج لیلۃ القدر، قدر کی رات، حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ کو اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف کرنا نہیں چاہتے، اگر مولا معاف کرنا نہیں ہوتا، ان کو بخشنا نہیں چاہتے مولا، اگر اس کی مرضی میں جو ہے ان کو معاف نہیں کرنا، تو دو چیزیں نہیں دیتے۔ کیا نہیں دیتے؟ سورہ اخلاص نہیں دیتے تھے اور رمضان المبارک نہیں دیتے تھے۔ یہ دو چیزیں جب انہیں مل گئی تو سمجھو کہ بچ گئے۔ سورہ اخلاص بھی مل گیا اور مہینہ بھی مل گیا۔ ہاں یہ بھائی بولتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، توحید بھائی، تو ایسے تیسے ایسے توحید بھائی تو ایسے تیسے بھائی۔ صحابی جو ہے حضور کے پاس آتے ہیں، کہا کہ آپ نے جن کو ہمارے ساتھ بھیجا انہوں نے ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی، ہمیشہ سورہ اخلاص پہ جو ختم کرتے تھے۔ حضور نے ان کو بلایا، توحید دیکھو کیسی ہے، حدیث ہے یا نہیں ہے، محدث صاحب سے پوچھ لیجیے آپ، کئی ہزار حدیثیں یاد ہیں اس کو، یاد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائی۔ آپ کی دعائیں، دعا فرمائیے کہ اس کا ایک چینل بھی ہے، مجلس علم، محفل علم، کبھی دیکھ لیجئے، خوش ہو جائیے، خوش ہونے والے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ان کو بلایا حضور نے، کہا کہ میاں تم ایسے کیوں کرتے ہو، سورہ اخلاص میں ہی کیوں ختم کرتے ہو؟ تو آپ نے جواب یہ نہیں دیا اس میں توحید ہے، نہیں کہا اس میں رحمت کی بو آتی ہے یا رسول اللہ، ہے کہ نہیں حدیث؟ اس میں رحمت کی بو آتی ہے۔ دیکھا آپ نے، جن کو جو بو آنا ہے وہ آتی ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ آج کی رات لیلۃ القدر ارشاد باری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل کیا،
اور مولا اس میں ایک سورت سورہ خضر، یہ سورت بھی اسی میں ہے قرآن مجید میں، اور یہ کیسا ہے اس میں شک نہیں کرنا۔ ذالک الکتاب، پہلے ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے شک بالکل نہیں کرنا اس میں۔ اس قرآن مجید کی تفسیریں 1400 برس سے ہو رہی ہیں۔ آج یار لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ریڈ قرآن وتھ ٹرانسلیشن، نو باپا، خالی ترجمے سے نہیں چلتا بابا۔ 1450 برس سے اس قرآن کی تفسیریں ہو رہی ہیں، اور یہ قرآن کی تفسیروں کی کئی اقسام ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے میرے جیسا دیوانہ کرنے والا، میں تو مفسروں کی جوتیاں اٹھانے والا۔ بعض مفسر علماء ہیں تفسیر کرتے ہیں، مفسر ہیں تفسیر کرتے ہیں۔ ایک مفسروں کی تفسیر، یہ ایک صالحین کی تفسیر، ایک مومنین کی تفسیر، ایک اولیاء کی تفسیر، ایک صحابہ کی تفسیر۔ تفسیر بولتے ہیں اسے کھول کے بولنا، وتھ ٹرانسلیشن نہیں، ریڈ قرآن وتھ ٹرانسلیشن۔ ادھر قبرستان ہے ادھر رستہ بتائیں گے، چل جانا تمہیں، کہ جو ٹرانسلیشن کرے ویسا۔ تفسیر ہونا، ایک تفسیر ہے صحابہ کی تفسیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ صحابہ کی تفسیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کو کس کو بولتے ہیں؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھیے میرے بھیا بھائی، پیار کرتا ہوں آپ کو، پڑھ لیجئے جا کے، وہ سب نہیں پڑھنا، ہمیں جتنا بولے اتنا پڑھ کو چل جانا، چٹی باغ، سمجھ میں آیا؟ محمد الرسول اللہ کو بولتے ہیں صراط مستقیم۔ ابھی کسے بولتے ہیں؟ ان کا دیوانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو بولتے ہیں، عمر فاروق کو بولتے ہیں رضی اللہ عنہ، کس کو بولتے ہیں؟ عثمان غنی کو بولتے ہیں صراط مستقیم۔ نہ جی، نہیں جی، ان کا نام انہوں تفسیر کرنا، میں کیا کروں؟ ان کو ماننا کیا ہمیں؟ جاؤ جا کر رسول اللہ سے پوچھو، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، غلام بن جا ابن عباس کا، ہدایت پا جائے گا۔ حدیث میرے بھائی، پیچھے بولیں گے سامنے نہیں بولیں، سامنے بولو۔ حدیث حدیث حدیث، آؤ بتاتا ہوں میں ہمیں دیکھتے گھتے نہیں، خالی گھنٹا کلاتے ہیں ہمیں، ایک نہیں سب ہم نہ آتا نہیں، اتنے بڑے بات ہمیں نہیں کرتے تو دیکھتے نہیں تو کہیں کو بولتے پھر۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، تفسیر دیکھے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسی کیا بولو بابا مجھے، اٹھو پورے اٹھو، بولو کون بولتے ہیں، بولو پورے مجمع میں، سب سے پوچھ رہا ہوں میں، کون سی رسی ہو؟ کون سی رسی؟ ہم سب تفسیر کر رہے ہیں، صحابہ کے پاس گئے، تم تو بولو، کیونکہ حضور نے فرمایا تمہاری ہدایت، تمہاری اقتداء کرنے والا ہدایت پا جائے گا۔ آپ فرمائیے، کہا کہ نبی کے اہل بیت۔ تفسیر ہے میرے بھائی، دیکھا تفسیر، یہ ایک تفسیر ہے، پھر اس تفسیر کی پھر نبی بھی تفسیر کرتے ہیں۔ ایک تفسیر محمدی، ایک تفسیر عامری، تفسیر رضوی، تفسیر نعیمی، تفسیر احمدی، تفسیر ضیاء، ارے کتنی تفسیریں ہیں، تفسیر روح البیان، کتنی تفسیر، ایک ہے یہ تفسیر ابن عباس میں نے کہا۔ اب اس کے بعد اس سے اونچی تفسیر کس کی؟ تفسیر محمدی، حضور نے تفسیر فرمائی ہے، جو بھی آیتوں کو سمجھایا حضور نے، حضور کی تفسیر ہے۔ بس یہاں سے ختم ہو گئے گا نہیں، اگر کوئی وہاں تک کسی کی رسائی نہیں، تفسیر قرآنی بھی ہے،
قرآن اپنے بعض حصے کی بعض تفسیر قرآن تفسیر کرتا ہے، یفسر بعض بعضا، ایک حصے کی ایک حصے میں اس کی تفسیر ملتی ہے. ہمیں وہ لے لیں گے بھائی، سب گنٹھے نہ کو پریشان ہے، ہمیں قرآن کی تفسیر لے لیں گے. اچھا بھائی، اس سے بھی بڑی ایک تفسیر ہے، اس تفسیر کے بعد تفسیر نہیں ہے، وہ تفسیر ہے تفسیر الہی، وہ مولا کی تفسیر. قرآن نازل کر دیا، تفسیر کہاں بھائی ہے؟ تفسیر کہاں ہے؟ سنیں گے اب انشاءاللہ. فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو اتارا. کس کو؟ قرآن کو اتارا. کیا انداز ہے دیکھیے. ایک لیل ہے، لیل کہتے ہیں رات کو، ایک رات میں قرآن کو اتارا. اب قرآن کو اتارنے کے بعد قرآن کا بولنا نا، قرآن کے فضائل بہت سارے ہیں. قرآن کے فضائل اتنے ہیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسد کسی پر روا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے پر حسد کرو کہ کیسا قرآن پڑھ رہا ہے، کیسا قرآن پڑھ رہا ہے، حسد کرو اس پہ. اور اگر حسد کرنا روا ہے تو اس سخی پر حسد کرو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور یاد رکھیے قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جنت میں مولا فرمائیں گے آ قرآن پڑھتے ہوئے آ. یہ قرآن پڑھتے ہوئے جائے گا اور مولا فرمائیں گے جا اب منزلوں پہ منزل کو گزرتے جا، اونچی منزل پہ چڑھ اور پڑھ اور چڑھ اور پڑھ اور چڑھ اور پڑھ اور چڑھ اور پڑھ اور چڑھ. ارے ترتیل کے ساتھ پڑھ. جیسے مجھے سناتا تھا اس عالم میں ویسے ہی یہاں سنا، اور جہاں تک چاہتا ہے پڑھتے ہوئے چڑھتا جا. جہاں تک تو چاہتا ہے پڑھتے ہوئے چڑھتا جا، چڑھتا جاتا. قرآن آئے گا اور اللہ سے کہے گا مولا اس کو خالی نہیں، مولا اس کو ذرا زیور پنا دے میرے مالک ذرا زیور پنا دے. تھوڑے زیور پنا دے. کس کو؟ جو زندگی میں زیورہ نہیں پہن کو پھرا اس کو. ہمارے بچے آج کل زیور پہن کے پھرتے ہیں، چاندی کے چین. ایک صاحب بچہ آ کے پوچھا میں، مول صاحب یہ پہن سکتے کیا؟ مت پہن بیٹے. نہیں، چاندی شریعت کے پورے پابندی کے ساتھ چاندی کا زیور پہننا مرد کے لیے نہیں ہے. یہ انگوٹھی ہی پہن سکتا ہے، ایک انگوٹھی. بعض بزرگوں کے ہاتھ میں 2-3 انگوٹھی بھی دیکھے ہم نے. ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں کیونکہ حرام نہیں ہے، وہ خلاف سنت ہے. حضور نے ایک انگوٹھی پہنی تھی تو ایک پہن لینا، حرام نہیں ہے. بزرگوں نے 2-4 پہن لی تو جو ہے حرام نہیں. حرام کام اللہ کے ولی سے نہیں ہوتا، یاد رکھو. حرام کام اللہ کا ولی نہیں کرتا. تو خیر عرض کر رہا تھا وہ حرام ہو جائے. یا سب سے بڑا حرام جو ہے غیبت، سب سے بڑا حرام جو ہے حسد، سب سے بڑا حرام جو ہے چغلی. یہ چیزیں اللہ والے کے پاس نہیں رہتے. تو ہم کو اس سے بچنا پڑے گا، یاد رکھیے اگر ان کے غلام ہیں ہم. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی تفسیر ایک رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اب قرآن کے تعلق سے بولنا اکارڈنگ تو قرآن سے یہ ہے، قرآن سے وہ ہے، قرآن وہ ہے، فلاں ہے. ایک وقت بول کے خبر سنا دی. اب قصہ لیلۃ القدر کا آتا ہے. کیا بھئی یہ؟ نہیں جی قرآن تو آ گیا. کہاں آیا اس کی تعریف کرو پہلے. ہے جس رات کو آیا ہم اس رات کو بتائیں گے. یہ ہے شان مولا کی، یہ ہے طریقہ مولا کا، یہ ہے سنت مولا کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. صرف اتنا کہا کہ جو ہے ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو اتار دیا. اب قرآن پڑھ لو، عمل کرو، جو کچھ نہ کرو. ہم لیلۃ القدر میں تھوڑا بولیں گے. جس رات میں اترتا ہے قرآن اس رات کا مقام دوسری راتوں سے الگ ہو جاتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے لیلۃ القدر میں جو ہے قرآن کو نازل کیا، یعنی سارا قرآن لیلۃ القدر میں اترا. نئے بعد پریشان لوگوں میں نئے رہتے. کیا غلطی کرا دیکھو کیا بھائی، نبوت کے بعد سے لے کے 20 پر 3 سال اترا. انہیں بولتا ہے نیا آدمی پنجا ہوا نہیں بولتا کیونکہ معلوم ہو جاتا اس کو. نہیں بھیا ایسا نہیں. پورا قرآن ایک ہی رات میں
فرشتوں نے حضرت جبرائیل کے ساتھ لے آ کر آسمان دنیا پہ بیت العزہ، بیت العزہ عزت کا ایک گھر ہے، وہ عرش کے بعد اگر کوئی مقام اعلیٰ ہے تو وہ ہے، وہاں لا کے قرآن کو رکھ دیا، پورا قرآن۔ اب اس کے بعد جب جیسے جیسے ضرورت تھی نازل ہوتا رہا۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن بھی نہیں کہا، ہو بول کے چھوڑ دیا۔ اخبرانا انا انزلنا القرآن فی لیلۃ، انا انزلناہ، کیا وہ ہو باو مفسر کے مجبور ہو کے بعد کسے بولتے بولو، تفسیر کرنے والا میں ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ انہوں بولے۔ اس کے بعد مفسران گئے رسول اللہ کے قدم میں گئے، رسول اللہ اس کے بعد بولے ہو، بولے تو قرآن کی طرف ہے، وہ ضمیر و قرآن کی ہے، جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کے بعد جو ہے فوراً مولا جو ہے فضائل کی طرف آتے ہیں، ما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محبوب ما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہوگا، ماں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کا ادراک ہے، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جس کو ادراک ہو سکتا ہے اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ جو ما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ ایک رات ایک قرآن مجید کے نزول کے ساتھ جس وقت میں وہ نازل ہو، وہ وقت جو ہے وقت رہتے ہوئے سارے اوقات سے جو ہے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک رات ہے، لیلۃ القدر رات ہے نا۔ یہ رات جب سے دنیا بنی تب سے لے کر اب تک ایسی رات کا مقام کسی کو نہیں ملا۔ یہ رات جو ہے قدر والی رات ہو گئی۔ کیوں بھائی، کیوں ہوا ایسا؟ انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو رات جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر کیا ہو گئی؟ ہزار مہینوں سے بڑھ گئی۔ ہزار نام کیا؟ لیال نہیں، نام لیال نہیں، نام مہینے نہیں، نام 84 ایئرس نہیں، نام کیا؟ لیل۔ نام میں مار کھا گیا کوئی، نام میں مار کھا گیا کوئی، لیل نہ وہ لیل میں فرق ہے رے۔ قرآن جس رات میں اترا وہ جو ہے ہزار مہینوں سے الگ ہو گئی، وہ اور ایسی الگ ہوئی، ساتھ خیر لگا دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا الف شہر نہیں، خیر من الف شہر۔ تم پہ خیر آ گیا تو کتنے ہزار بولے تو بھی کم ہی ہے، وہ 10,000 رات اوکے، 50,000 رات اوکے، 1 کروڑ رات، اللہ یہ خیر من الف شہر کو 50 کروڑ رات بول دینا، خیر بولانا رے اللہ۔ اس کی تفسیر کرنے کے واسطے جاتے ان کے پاس، یہ خیر بتا دیا تو بولتے جا بولتے جا بولتے جا بولتے، قیامت تک کی راتیں ایک طرف اور یہ رات ایک طرف ہے۔ لیلۃ القدر، قدر کی رات جو ہے، نام ایک ہی ہے، نام ایک ہی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، قرآن جس وقت پہ اترے اس کا معاملہ ایسا ہو جائے، قرآن جس قلب پہ اترے، قرآن جس ذات پہ اترے، اس کی مثال کہاں سے تیرے ہاتھ میں، وہ کہاں سے تجھے سمجھ میں آئے گا؟ جس قلب پاک پہ قرآن اترے وہ قلب ہی رہے گا، مگر وہ قلب جو ہے جیسے یہ راتوں پہ بھاری ہو گئی، وہ پہاڑوں پہ بھاری ہو جائے گا، وہ زمین پہ بھاری ہو۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن کو ہم پہاڑ پہ اتار دیتے، آپ دیکھتے کہ جو ہے یہ کانپ جاتے، پرزا پرزا ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔
महल नज़ूल अगर जो है क़ल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा अगर होता तो महल ख़त्म हो जाते। सबसे मजबूत तरीन चीज़, वो पहाड़ में लोहे के पहाड़ भी होते, फौलाद के भी होते, सब जबल कहा, टुकड़े हो जाते, लरस जाते, कांप जाते। अब वो वही कुरान रात में उतरा तो जो है जगह ये नाम एक ही है, काम हजार होते गए। खोल के मौला ने तफसीर की कि है रात ही है, खैर लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तफसीर सुन लो उसकी कि ये रात जो है हज़ारों रातों पे भारी है। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका, और इस रात में रात जैसी ही दिखती है मगर मलाइका का नुज़ूल होता है। तो आपको दिखा रसूलुल्लाह देना को तो देते नहीं, हमने दिखता नहीं ना। लैलतुल क़द्र में फरिश्ते नहीं उतरते ना, रे मानता कैसा। एक साहब दौड़ते हुए आए, चांद में देखे क्या, पे चांद में देखे क्या, वो हुजूर का नाम लिखवा गया, हुजूर का नाम सूरज एक जूती मेरा आका की चांद जूती, यहाँ उंगली से इशारा किया तो इधर आता इधर आता। सूरज डूब गया था, आका के गोद में हजरत अली करमल्लाहु के गोद में सरकार आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अली बैठे हुए हैं, हज़रत अली बैठे हुए हैं। तफसीर सुनना, हदीस की शरह सुनना, दीन को समझना, किससे भी असहाबी कन नुजूम, किससे पूछो न को, नुजूम के जैसे हैं वो, एक दो नहीं है। तुमको बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ कहाँ तलाश के करके तुम उनकी जो इत्तेबा करेंगे, नुजूम जैसे हैं, उनका हुजूम है। पकड़ ले एक का दामन बेड़ा पर, एक का दामन पकड़ ले मेरे भाई, एक का दामन पकड़ ले, बेड़ा पार बिगड़ी बन जाएगी। असहाबी का नुजूम, मेरे साहबा नुजूम जैसे हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के गोद में हुजूर आराम फरमा रहे हैं। असर का वक्त, सूरज डूब रहा है। हज़रत अली क्या करना था, सरा हिस्सा उठा के, कफनी उठा के या कपड़ा रख के सराने रख के सरे मुबारक को अल्लाहु अकबर, खुदा की इबादत ना भाई, रसूलुल्लाह उनके बाद ना। हज़रत अली देख रहे हैं, पूरा इल्म, मगर दरवाज़ा महीस ना, क्या है इल्म सब मुझे मालूम, मुझे अंदर कितना इल्म है सब मुझे मालूम ना। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। अली को मालूम है, सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ये कह हम तुम्हारे वास्ते ज़मीन आसमान की हर चीज़ को मुसख्खर कर दिया। हमारे वास्ते किए तो इनके वास्ते नहीं किए। हम बैठे रहेंगे, बैठे। वक्त हो गया, हुजूर उठे, कहा कि अली तुमने नमाज़ पढ़ ली असर की। याद रखो नमाज इतनी बड़ी चीज़ है मेरे भाई। हमारे लोग क्या करते, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नमाज में पूरे गोल, जहन्नम में घर बनेगा। नमाज छोड़ेगा जहन्नम में घर बनेगा, नमाज में मोहम्मद को छोड़ेगा जहन्नमों में घर बनेगा। ये भी याद रखना। इन्नी वजह तो नहीं पढ़ा, नमाज होंगी नहीं होंगी, हो जाएंगी, है ना। दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा, नमाज होंगी नहीं होंगी, हो जाएगी। दुआ में खुनूत नहीं पढ़ा, दुआ होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। मोहम्मद का नाम जिसमें आता वो छोड़ेगा तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाह। उनको छोड़ेगा तो नमाज नहीं होगी, तो कहाँ घर बनेगा। नमाज नहीं होती, नमाज नहीं होती, याद रखो। ये पीछे जो आके इमाम के पीछे ये करते ना लोग, जमा होते नमाज में, तो बाज़ लोग क्या करते, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लोग क्या करते, इमाम साहब सब सलाम फेर दी, बाद भी उन्हें पूरा पढ़ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला, क्यों तो बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी होते हो, तो पूरा पढ़ने के बाद सलाम अलैकुम। क्या इमाम साहब छोटा पढ़ दिया, मैं पूरा पढ़ गया? नहीं 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 करना ऐसा। सिर्फ एक जगह परमिशन है, मैं आपको जो है रोक है, कहाँ मोहम्मद की बात आती ना वहाँ नहीं चलेगा।
इमाम साहब सलाम फेर दिए पे बैठ गए, उसके अंदर पूरा तहियात पढ़ना पड़ेगा आपको। असर का वक्त गुजर गया, कहा नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अली नहीं पढ़ी हुजूर मैंने। हज़रत अली रो रहे थे, मैं नमाज छोड़ दिया ना, मेरी नमाज चलेगी। मज़े में बैठे हैं आप, मज़े में बैठे हैं। अली का एक काम दुनिया जब तक बाकी रही तब तक के लिए सनद बन जाएगा। अली को मालूम है नमाज सबसे छूट सकती है, मोहम्मद के ग़ुलाम से नहीं छूटेगी नमाज। रोज़े सबसे छूट सकते हैं, जो आशिक़ मोहम्मद है उससे रोज़े नहीं छूटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नेकी सबसे छूट सकती है, इस्लाम सबसे छूट सकता है, ईमान सबसे छूट सकता है, मोहम्मद के ग़ुलामों से नहीं छूटेगा। ये एग्रीमेंट पहले ही हो चुकी है। मौला ने कहा अंतुमुल आलून, तुम ही बुलंद हो अगर तुम ईमान वाले हो। तो खैर आप बैठे हुए, नमाज नहीं पढ़ी अली, क्यों? किताबम मौखूता, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौखूता। ये वक्तों में बैंड रहती है, ये बराबर रहती है। वक्त में वक्त गया तो गया, वक्त पे पढ़ना। अबे 7:45 बजे पढ़ रही नमाज मगरिब की, हो जाएगी ख़ज़ा, मगर मगरिब की नमाज नहीं। वो फजर की नमाज 10:30 बजे उठ के खड़ के ब्रश करके इसके नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं होती फजर की, ख़ज़ा होगी, फजर की अदा नहीं होती। तो अब अली की नमाज सबके ख़ज़ा होंगे, अली की ख़ज़ा होती, ग़ुलाम रसूल की ख़ज़ा होती। ख़ज़ा होना गुनाह हराम नहीं है, मजबूरी पे ख़ज़ा हो जाना उस पर अजाब नहीं है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ग़ुलाम रसूल से को वो भी तक नहीं दी जाती, वो भी तकलीफ़ नहीं दी जाती। तो कहा कि अली नमाज नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, वक़्त चलेगा ना, नहीं ना, सूरज आया चूँकि नमाज़ों के वास्ते, चाँद आया उनके ग़ुलामों के नमाज़ों के लिए। अली की नमाज छोड़ देता वो, वापस आओ। सूरज को वापस तुमने बुलाया, या रसूल अल्लाह, सूरज को वापस तुमने बुलाया, ताकि असर गुजारी मैं वारी तुम पे जाऊं नबी जी, ताकि असर गुजारी मैं वारी तुम। शक़ुल ख़मर का मौजज़ा क्या है, शक़ुल ख़मर का मौजज़ा क्या है। चाँद को 2 टुकड़े किए ना, वो क्या करे, यहाँ से बाम रख के छोड़े नहीं, वो करे ये करे, दुआएं करते हुए बैठे थे, मौला मौला काट दे मौला, नहीं नहीं नहीं। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम की नेमत तुमको देने वाला उनको नहीं मालूम था, वफ़ी अनफुसिकुम की दौलत हमको देने वाला उसको नहीं इल्म था। चांद का 2 टुकड़े करना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो मौला कहाँ है? वो फ़ी अनफुसिकुम की कैफियत में उनसे बढ़ के कौन जान सकता है? कहा कि सूरज वापस आ जा। शक़ुल क़मर का मौजज़ा क्या है, बस एक अदाए इशारी मैं वारी तुम पे जाऊं नबी जी, बस एक अदाए, एक इशारा, आधा क्या है, आधा चांद इधर आधा चांद उधर। मेरे भाई बहुत मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, सहाबा वाली ज़िंदगी कहते हैं, मगर पूरी सहाबा वाली ज़िंदगी बताइए। याद रखिए, डी मैन गाड़ी सीखने के लिए जाते हैं, वो बोलता है कि गाड़ी सिखाऊंगा, मगर उसको बोलते भैया जितने यहाँ कल पुर्जे हैं सब बताना पड़ेगा, निखाली स्कटर बताऊंगा मैं। दूसरे दिन पेपर में नाम, पुट्टा जाकर मारे, बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया, एक्सीडेंट होगा, ख़त्म। ये किस बताता? तौहीद भाई तो नहीं, एस्केलेटर भी बता, गियर भी बता, ब्रेक भी बता, टर्न भी बता, इंडिकेटर भी बता, हैंड ब्रेक भी बता, सब बताना पड़ेगा। नहीं ये चीज बोलेंगे हमें। सहाबा वाली जिंदगी, चलो सहाबा वाली जिंदगी पे आ जाइए, सहाबा वाली जिंदगी पे आ जाइए, उसी पे हम चलेंगे मेरे भाई। सहाबा से बढ़ के कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसने भी इनकी इक्तिदा की हिदायत पा गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, भूल है, क्या है? भूल है। बादाम खाओ, याददाश्त, अच्छा याददाश्ती अच्छी आ जाती। वो कहाँ की जी मालूम
ہمارے مدراس کی زبان چلتا. وہ یادداشت بہت اچھی آ جائیں گی. یاد میموری مولانا عبید الرحمن حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ کی کاری ٹوپی آپ کو بہت اچھی سجتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. میں گویا دولہا لگ رہے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یادداشت کے لیے بادام کھاؤ, اخروٹ کھاؤ. اخروٹ ہے نا وہ بھیجے کے جیسا ہے, وہ کھاؤ. بھیجا کھاؤ. کارڈیالس ڈاکٹر بولتا ہے قبرستان کو بھیجنے بول رہا ہے, انہیں لوگ کو کھاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث میں جاؤ دیکھیں ان کا نام ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ. حدیث میں سمجھ میں آیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یادداشت یاد نہیں رہتا آقا, بہت باتیں آپ سے سنتا ہوں مگر قسمت پہ روتا ہوں کہ بھول جاتا ہوں. سرکار بڑی عجیب شان میں تھے, انبساط کے عالم میں تھے. میرا آقا خوش تھا, خوش رہنے والا آقا, خوش کرنے والا آقا, بہت خوشیوں میں تھا. 18,000 عالم کو خوش کرنے والا آقا. ارے خوشی کے موڈ میں تھے میرے آقا. غلام کی اس التجا پر مسکرا دیا حضور نے. بھول جاتا ہے, بھول جاتا ہے. ابسط رداک میموری پلس گو اخروٹ کھاؤ نہیں تو ادھر رقیہ پڑھنا. رقیہ پڑھنا, وہ آیت پڑھ کو پھونکو ان کے پر, کچھ بھی نہیں بولے. چادر بچھا, یہ کیا ہے چادر بچھائے تو بیٹھ جانا پڑے گا نا. نہیں تم کو تم دینے کے لیے اسباب کے جو ہے محتاج ہو, تم دینے کے لیے طریقوں کے محتاج, کملی والا دینے کے لیے کسی اصول اور طریقے کا محتاج نہیں. اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بتا, اور بھی کچھ مانگ. ابو ہریرہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارسط رداک. ابو ہریرہ چادر پھیلا, کھول دی چادر, پھیلا دی. اب اس کے بعد کہاں ہے میموری کا پاکٹ آئیں نہیں, باٹل آئیں میموری کے, کیا ڈالتے ہیں دیکھنا, کیپسول آئیں کیپسول کچھ بھی نہیں. بیٹھے ہیں آقا, مذاق ہو رہا ہے, مذاق میں بھی بھیگ دے رہے ہیں, ایک دل لگی میں بھیگ دے رہے ہیں. غلام کو کہا بچھا دے, غلام نے چادر پھیلا دی. آقا مڑتے ہیں, دونوں ہاتھوں سے اپنی مٹھیوں کو بھرا اور وہ چادر میں پھینک دیا. کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, نہ کیپسول ہے, نہ ٹیبلٹ ہے, نہ باٹل ہے, نہ لکوڈ ہے, نہ سالڈ, کچھ نہیں. اوڑھ لے اس کو, اوڑھ لیا آپ نے, چادر کو اوڑھ لیا. بخاری میں جا کے پڑھو بھائیا. بریک لگانا بھی سکھانا, یہ بھی سکھانا. کہیں ان میں باتیں ہوتی ہیں, کہیں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں, کہیں آقا کی یہ شان پر بیان ہوتا ہے. حرمہ نصیبی ہے ہماری. یاد رکھیے, دین کو اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو پہلے بیس بنانا پڑے گا. بیس عشق رسول کا ہونا پڑے گا, پھر تیرا یہ کلمہ بولنا 1000 ذکروں پہ بھاری ہو جائے گا. عقل کو تنخیص سے فرصت نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل کو تنخیص سے فرصت نہیں, عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ, عشق پہ رکھو. صحابہ حضور کے عشق کو بیس بنائے. نہیں بھائی رہتے سو کام ہے, گھر میں اتنا رہتے, روم میں اتنا رہتے, فال سیلنگ ہونا, فلاں ہونا, مٹی ہونا, زمین پر پینٹ کو بھی جو ہے پیو لگا کے مارنا. شوبھ رنگا جی نیچے فاؤنڈیشن ہونا نا. فاؤنڈیشن کیا بھی نہیں, جھاڑو دے دلا ہے, جھاڑو دے کو اٹھایا, 1 بلڈنگ 2 بلڈنگ, اس کے بعد قبرستان پورا, پیپر میں نام آ گیا, کیا آگا تو فاؤنڈیشن ہی تو بنایا. بلڈنگ تو بہت بڑی تھی. سمجھ میں آیا کیا کیا تھا اس میں؟ نمازاں تھے, روزے تھے, زکوٰۃ تھا, حج تھا, وہ تھا, تقویٰ تھا, نیکیاں تھی. کیوں کہ فاؤنڈیشن عشق رسول کا نہیں تھا.
عشق رسول کا فاؤنڈیشن نہیں تھا. عشق رسول کے فاؤنڈیشن پہ تم جتنی عمارتیں بلند کر جاؤ بڑھاؤ 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 بڑھاؤ. تو آئے کہا کہ کیا ہونا, مٹھی بند کر دیا, ڈال دیا. اور حضور کی وہ چال جو جس میں حضور نے پھینک دیا نا, کیا پھینکا آج تک کسی کو معلوم نہیں. کوئی عالم صاحب بتائے کیا ایسا بھی ڈالتے؟ ڈالتے. کون ڈالتے؟ تمہارے بابا بھی, میرے بابا نہیں ڈالتے, کملی والے ڈالتے. جیسا دینا چاہتے دے سکتے, اللہ ان کو وہ اختیار دے دیا. عقل کو بڑھانا ہے, یادداشت بڑھانا ہے, چادر کھول کے اندر ڈال دوں گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ ہر طریقے سے دینے آتا بول کو بتانا ہے. چادر کھول کے دے دوں گا کہ دامن پکڑ لیے تو ہوگا کیا؟ ارے ہر طریقہ تھا رے, طریقہ بتا. چادر کھول, چادر میں ڈالیں گے. وہ ان کی وہ چادر کچھ گلے میں ڈالے پھرتے آج لوگ پورے. یہ کیا لال کپڑے, کیا بھائی یہ لال کپڑے؟ ایک آدمی بتا مولا مولا کیا بھائی. ایک صاحب یہ محلے میں آ گئے تھے بیچارے, بہت پریشان تھے وہ. یہاں کیا مولا مولا جا بھائی, اللہ نہیں, اللہ کا مولا مولا مولا. کیا بھائی مولا وہ؟ میرا ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ, بٹھاؤ, پہلے قرآن پڑھاؤ ان کو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس کو مولا ہے وہ مولا ہے, اور جو مولا کا نہیں اسے مولا لا مولا لہم. کیا ہے آیت؟ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا. یہ وہ کہ جو ہے اللہ مولا ایمان والوں کا مولا ہے. لا مولا لہم, جو ان کے نہیں ان کو مولا نہیں. تو مولا بولنا سے تکلیف, اللہ اللہ ذکر سے تکلیف. تب ان کو اللہ کی محبت کہاں ہے میرے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, فرشتوں نے کہا کہ جو ہے ابراہیم کو آپ اپنا خلیل بنا لیا آپ نے. مولا یہ کیا بات ہے, سمجھ میں نہیں آتی, کیوں اس کو آپ نے خلیل بنا لیا؟ تو کہ میرا عاشق ہے, میری یاد میں لگا رہتا ہے, میرے ذکر سے اسے انس ہے, محبت ہے. ہم بھی تو ذکر کر رہے ہیں نا مولا. نہیں, اس کی شان کچھ اور ہے. اچھا تو خیر ہم جا کے دیکھیں گے. جا کے دیکھو, خالی اللہ اللہ بولیے تو ہوگا کیا؟ فرشتہ جو ہے آپ کی نظروں سے اوجھل رہ کے ایک آواز لگایا, اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے میرے یار کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے مولا کے نام کو نہیں کوئی لے رہا ہے. کون لے رہا ہے میرے مولا کا نام؟ کون لے رہا ہے میرے مولا کا نام؟ نظر آ گیا, میں لیا. ارے بھائی پھر ایک وقت بول دینا, کچھ دے تو صحیح بولتا ہوں میں. کیا دینا؟ 5000 بکریوں کا ریوڑ ہے. کہا کہ یہ ریوڑ تو لے جا, اس میں آدھی بکریاں دے دیتا ہوں تجھے. پھر ایک وقت اللہ بول دے, اللہ ہے ایسا ہمارے پاس محبت. اللہ بولے تو غصہ آتا ہے, اللہ اللہ کیا بھائی وہ. تب دیکھے کیا کہ انہوں نے ہمیں نہیں بولتے, انہوں نے نہ بولتے, پھر کیا کرنا اس سے. سب بولے تو خوش ہو جاؤ میرے بھائی, تم بھی بولو, ہم بھی بولیں گے, سب بھی بولیں گے. اسی کو تو پکار رہے ہیں, کبھی ایک پکار کسی کس کو پسند آ جائے اس کو. تو خیر عرضے کر رہا تھا کہ جھولی میں بھر دیا. صحابہ کی زندگی اگر نہیں ہے تو مجھے آپ بولو میرے بھائی. یہ محفل میں بولنا, بعد نو پاپا, بعد جا کے نہیں بولنا بابا. یہاں بولنا, یہاں بولنا, یہاں بولنا. اگر آپ کو کوئی بولے تو آپ ان کو پوچھنا کہ بھائی وہاں کی نہیں بولے. بھائی نہیں بھائی ان کے چد میں آتے. بھائی ایسا نہیں نا بھائی, آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. تلواروں کے جو ہے برسات ہو جائے مگر اس میں بھی بولنا پڑے گا. یہ لوگ کیا کریں گے؟ میں تو پہلے ان کو آف کر دیتا ہوں, ایک دم سوئچ آف, خاموش رہو, سنو. مولانا مولوی جو ہو رہے ہیں سنیں گے آپ, اس کے بعد فقیر کا جواب سنیں گے, سب بات سب کو معلوم ہوتا ہے. خیر تو اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور یہ لیل جو ہے, یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے باہری ہو جاتی ہے. اس کا ایک واقعہ ہے کہ میں وقت بہت رہا ہے, میں ختم کر لیتا ہوں. اس کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک آدمی تھا, تو اس کو جو ہے اللہ نے موقع دیا کہ جو ہے وہ 1000 مہینے دن میں جو ہے کیا کرتا تھا, جنگ کرتا تھا, اور رات میں عبادت میں گزارا, اللہ کی یاد میں گزارا. اب ہمارا حال کیا ہے دیکھو ذرا. اور وہ آدمی جو ہے دن میں جنگ کرتا, روزے کی حالت میں, رات کو عبادت کرتا. تو صحابہ جو ہے ہم اگر ہوتے بولتے
بھلا ہوا بھائی اللہ بچا لیا ہم نے، ہمارے پر آتا تو کہاں سے ہمیں، صحابہ کی وہ بات نہیں تھی، اسی لیے صحابہ کی اقتداء کا حکم دیا میرے آقا نے۔ آخر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو ملا ہم کو نہیں ملا نا، اس کو ملا ہم کو نہیں ملا، ان کو کیا نہیں ملا، سب کچھ مل گیا نا، ان کو جو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، 1,80,000 انبیاء 313 رسولوں کو نہیں ملا جو ان کو ملا، جو ہم کو ملا۔ سمجھ میں ہمارے وہ صحابہ کی کا مقام اور ہی ہے، کیونکہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، تو کہ ہم کو نہیں ملا تو یہ سوچ نہیں تھا، حضور کے غلام یہ کہے کہ نہیں ملا، نام یقیناً ہے لا نہیں ہے، حضور کی چوکھٹ پہ دربار محمدی میں ہاں ہاں ہے، نا نہیں ہے، نا کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے توقف فرمایا، سورت نازل ہو گئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے محبوب ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ کب اتارا، کہاں اتارا؟ لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کس کو بولتے ہیں لیلۃ القدر، واٹ از لیلۃ القدر؟ تفسیر کر رہے ہیں ہم اس کے بعد سے، لیل کی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن جس پہ اترا اس کی تفسیر ہو رہی ہے، قرآن جس دل پہ اترا۔ یہ رات کچھ الگ دکھتی کیا، بولو مجھے، بولو بھائی بولو، ٹی وی نہیں ہے، ٹی وی میں کہ تو خاموش دیکھتے رہتے، جواب نہیں، بولیے ربیہ صاحب الگ ہے، وہ ایسی ہے نا مگر پانے میں الگ ہے، دیکھنے میں جو ہے رات ہی ہے، پانے میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، دیکھنے میں رات جیسی ہے، پانے میں قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بہتر بول دیے تو اس کا کیلکولیٹر توڑ دینا، کتنا بہتر کیا بہتر، نکو سراج صاحب کیلکولیٹر توڑ ڈالو، پہ سی اے ہوں گے، پہ جو بھی ہوں گے، میں کیلکولیٹر نہیں، نو کیلکولیٹر مت کرو، آپ توڑ ڈالو، وہ خیر بولے چلتے رہنا، جتنا بولا تجھے اجازت، آپ کو اجازت دے دی، خیر من الف شہر، تنزل الملائکہ، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ 2-4 باتیں کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر لوں گا، دوسرے پروگرام بھی ہیں ہمارے سامنے۔ جب ان کی بات آ جاتی ہے نا، باتوں میں مزہ آ جاتا ہے، باتوں میں مزہ ہونا ہے تو نبی کی باتیں کرو، زندگی میں مزہ ہونا ہے نبی کی پیروی کرو، دین میں مزہ ہونا ہے نبی کے عشق میں بات کرو، ارے جنت میں مزہ ہونا ہے نبی کی محبت میں جیو۔ جنت میں کیا بھائی مزہ الگ، کیا صحابہ سے پوچھ، صحابہ والی زندگی بھائی۔ ایک صحابی دیکھ رہے ہیں کیا مانگتا ہے، بول مانگ، کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے کیا ایسے دیکھ رہا ہے، کیا مانگتا ہے؟ ایک مانگتا ہوں، کیا مانگتا بول؟ مرافقت آپ کی جنت میں، جنت بھی بیکار آقا، تیرے بغیر جنت بیکار، جنت میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو مزے ہیں تو ان کو ہیں۔ صحابہ نے کہا لیلۃ القدر پانے میں ایک ہی ہے، دیکھنے میں الگ الگ ہے بھائی، اللہ فرماتا ہے ایک لیل بولا، ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب تفسیر کرنا چاہ رہے ہیں، رات ہی ہے مگر وہ رات 1000 مہینوں سے بھاری ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہم کو نہیں، تم کو مل گئی، اس کو یہ ایک بار ملی، وہ مطلب 80 پر 4 سال ایک وقت، 80 پر 4 سال اس نے لے لی۔ ویسے 80 پر 4 سال ہر سال آ رہے ہیں، ہر سال گئے سال 80 پر 4 سال، اے سال 80 پر، ارے یہاں 50 سال کا بھی ہے، 60 سال کا بھی ہے، 40 سال کا بھی ہے، 20 سال کا بھی ہے، 10 سال کا بھی ہے بچہ، اس کو بھی 2-4 سال مل گئے اس کے، اور وہ بھی کہ خیر کے ساتھ ملے۔ اسی لیے صحابہ کچھ کو اور نہیں دیکھتے تھے، دیکھتے تو رسول کو دیکھتے تھے۔ صحابہ کے پاس دین کا معیار حضور کی محبت پہ ہونا چاہیے، دین کی عمارت حضور کی محبت پہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی جب بولتے ہو تو پورا بولو، آدھا آدھا نہیں بولنا۔ عبداللہ بن ابی کے گھر میرے آقا جاتے ہیں، پیشاب کتا غلیظ، کتا بول بیٹھ ڈر نہ کو،
گلیز تو استغفر اللہ، کیا کتا لگا تو میں یہ کروں گا؟ کتے میں فرق رہتا با، گلی کے کتے کو پتھر مارتے، ٹرمپ کے ساتھ آسو کتے کے سامنے 2000 اتنا پیچھے چلتے. ایک بے ایمان کے ساتھ کتا آیا 2000 چلتے، یہ رسول خدا کا کتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے ساتھ خالی کرم ہی کرم کے جو ہے قافلے چلتے رسول خدا کے کتے کے ساتھ. تو کتا گندا نا، گندا. ہم تھوڑی پاک بول رہے ہیں. لگ گیا تو منہ تھوک اگر لگا دیا تو غسل کرنا پڑے گا. گندا 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 کتا نہیں. کتا گندا نا، تو کتے کا خطہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد مترم، پیشاب. کیا کیا قصے بولتے ہیں مولوی صاحب، سمجھ میں آتے ہیں. مولوی صاحب رہے تو نہیں نو، ایک دیوانے جاہل آدمی تو بھی آیا خیال میں بول دیا. پیشاب، پیشاب صاف، اچھا، گندا، خراب. بولو، چار ادنا بولتے ہیں. بولو بھائی، ابھی زور سے بولو. خراب. ہاں تب کہتے ہیں پورا مجمع سن رہا ہے، مطلب نہیں تو کہاں خواب میں ہی ہے نا، دیکھنا پڑے گا. خراب نے خواب میں تھا. گندا، خراب، وہ اگر پڑ جائے کپڑوں پہ تو نماز نہیں ہوگی. صرف انسان کا پیشاب نہیں، جانوروں کا پیشاب بھی. جانوروں میں کھائے جانے والے جانور کا پیشاب بھی. مسائل جا کے دیکھیے. نجاست خفیفہ کہتے ہیں اس کو، نجاست غلیظہ ایک ہے، نجاست خفیفہ ایک ہے. نجاست خفیفہ اگر پڑ جائے نماز نہیں ہوگی. اگر مجبوری کی حالت میں نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھ لیں آپ، پھر دہرا لینا اس کو، اس کا اعادہ کر لینا بہتر ہے. کیوں؟ پیشاب ہے نا، پیشاب سے جا کوئی کرتے. حضور کے 7 صحابہ بھی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ صحابی ہیں. اصحابی کا نجوم. ہمیشہ یہ حدیث فوراً جو ہے لگا لینا. سمجھ میں آیا؟ ایسے ہی نہیں چلنا. ایک حدیث پڑھنا پھر یہ حدیث لگانا. اصحابی کا نجوم دونوں کنیکشن دیے تو چلتا. نہیں کہ تو ایک لویر دیکھو ایک تو نہیں آتا نا، نہیں آتا، وہ بھی لگا رہے ساتھ. ایک نیوٹرل رکھتا ہے، ایک جو ہے اس کا کیا رہتا، فیس رہتا. دونوں نہ کیا فیس نہیں، ایک فیس نیوٹرل. اور نیوٹرل ہمیشہ ریڈی رکھنا. لگاتا نا لائٹ جلیں گے. یہ حدیث لگانا، لگاتے ہی لائٹ جلتی ایمان کی دل میں. تو کیا کہ جو ہے حضور جو ہے عبداللہ بن ابی، کون؟ منافقوں کا سردار. اس کے گھر کو جاتے ہیں. کون جاتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. گدھے پر بیٹھ کے جاتے ہیں. اب وہ گدھے کو گدھا بولتے ہوئے بھی مجھے بے عزتی دکھتی ہے. جس گدھے پہ وہ بیٹھے میں اس کو کیسے میں ایسے بول دوں، آہا گدھا مبارک کہوں گا اس کو. گدھا مبارک کہوں گا میں. جب میرے آقا جس زمین پہ چلے وہ زمین کی قسم خدا کھائے. جس گدھے پہ بیٹھے اور یہ گدھا اگر اس کی تعریف نہ کرے تو پھر ہے کیا؟ وہ گدھے پہ بیٹھ کے میرے آقا جا رہے ہیں. گھر پہ جا کے اس کے گدھا بن کے اندر جا کے اس سے کچھ بات ہو رہی ہے. گدھے نے پیشاب کر دیا. گدھے نے پیشاب کر دیا. میرے بھائی جھوٹ بول رہا ہوں تو بول. بات سامنے بات سمجھ میں آیا؟ پیچھے نہیں. جو سے بھی پیچھے بولتے فوراً پوچھنا کہ بھائی تمہیں رات کو نہیں پوچھے. یہ بات یاد رکھو آپ لوگ. ساری دنیا کو بول رہا ہوں. یہ اگر آن لائن پہ ہے تو جو ہے وہ کمنٹس میں مجھے بولے، جو بھی بولے کمنٹس میں ہمت کر کے بول لیتے لوگ. دل میں ایسا کمنٹس آتے رہتے، اس میں کوئی فکر کی بات نہیں. سمجھ میں کوئی ہے تو بول دینا. یہاں سمجھ میں سامنے بولے تو سب اچھا رہتا، سب کی بھی ہدایت میری بھی ہو جائے گی. پیشاب کر دیا. کتا غلیظ ہے نا، پیشاب بھی غلیظ ہے نا، غلیظ ہے نا، غلیظ ہے نا. کتا باہر کا گندا، یہ تیرے اندر کا نکلتا ہے. انہیں گندا، وہ گندا، وہ گندا. نماز نہیں ہوتی. ایک خطرہ پڑ گیا ابھی تو نماز نہیں. گدھا موت رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، ایک بو آتی ہے نا گدھے کے پیشاب میں. تو منافقوں کا سردار نے کہا لے جا اس کو، لے جاؤ، اس کی بو سے میں پریشان ہو رہا ہوں، بدبو آ رہی ہے. اصحابی النجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابہ والی زندگی دیکھیے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بدبخت، اے کمینے، اے قسمت کے پھوٹے، کیا کہہ رہا ہے تو؟ خدا کی قسم. آپ کے جملے ہیں، آپ کا الفاظ ہیں یہ. خدا کی قسم، یا اللہ
ایک صحابی اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہے خدا کی قسم یہ بو ہمارے نزدیک ملک سے زیادہ اچھی ہے. ذرا یہ بھی بولیے میرے بھائی. یہ آوازیں سنی ہی نہیں ہم نے, دیوانوں کے سوا کہیں نہیں سنی. بولے بھی تو ایک سائڈ میں بول کے چل جاؤ, نہیں یہ بولو عشق پہ ایمان کی اسلام کی بنیاد رکھ, عشق پہ اسلام کی بنیاد رکھ, عشق رسول پہ دین کی بنیاد رکھو, کھڑے گی عمارت. اسلح بن شریک ایک صحابی ہیں, اسلح بن شریک صحابی, ان کے فرزند ہیں, ان کا نام ہے قیس. حضور گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں, حضور گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں ان کے. جب بات چیت ہو گئی, سرکار واپس لوٹنا چاہتے ہیں, سرکار پیدل تشریف لے گئے تھے, واپس جب آنا چاہ رہے ہیں تو جو ہے سواری نہیں تھی, آپ نے اپنی سواری پیش کی, اونٹ پیش کیا, آقا بیٹھ جائیے اس پہ. تو حضور نے کہا نہیں, مالک کو جو ہے سامنے بیٹھنے کا حق ہے, تم سامنے بیٹھ جاؤ, میں پیچھے بیٹھتا ہوں. تم سامنے بیٹھ جاؤ, میں پیچھے بیٹھتا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں ہوگا یا رسول اللہ, رسول خدا کی بات ماننا نا بھائی, یہ حدیثیں کی نہیں پڑھتے بھائی. نہیں, ہمارا کیلکولیشن خراب ہو جاتا اس میں, یہ سب بولے تو ہم سب بولتے, یہ بھی بولتے وہ بھی بولتے, ہم سب بولتے. نماز چھوڑنے والا عمدن کافر, رسول خدا کو خدا بولنے والا کافر, مشرک, ہم سب بولتے. غوث اعظم کو انوش دینے والے سمجھ کر مانگنے والا مشرک. غوث اعظم سب کچھ دلا سکتے ہیں خدا سے بولنے والے ہم لوگ. دلانے والے خدا سے, مگر دینے والے غوث ہی دکھتے ہیں نا. اسی لیے مولا نے کہا سب میں ہی دیتا ہوں, مگر مولا نے یہ نہیں کہا جو میں دوں لے لو, نہیں, آتاکم الرسول فخذوہ, دینے والا رسول ہی رہے گا. ذہن کو وسیع کر میرے بھائی. تو خیر عرضے کر رہا تھا, آپ نے کہا, حضور نے کہا کہ نہیں, بچہ بیٹھنے کا, نہیں یا رسول اللہ, آپ, حضور نے فرمایا کہ میں اس کا مالک جو ہوگا اسی کو سامنے بیٹھنے کا حق ہے. کون بولتے ہیں؟ رسول خدا بولتے ہیں نا بھائی, پہلا حق ہے نا. سرکار کے بعد بھی نہیں بولتے, سرکار کے سامنے بولتے ہیں نہیں بیٹھے گا. ارے میں بولتا ہوں بیٹھ جا, نہیں بیٹھتا. آپ تنہا جائیں, سرکار نہیں, میں نہیں بیٹھوں گا. اس کے بعد بچہ سیدھا گھر کے اندر نکل کے چلا گیا, میں نہیں بیٹھ سکتا. کہاں گیا بھائی ادب؟ یہ ادب کہاں گیا؟ اسے کہتے ہیں صحابہ والی زندگی. حضور نے یہ نہیں کہا استغفر اللہ, ایسے نہیں کہنا, میں جو بول دیا, اس پر بات نہیں. عاشقوں کے لیے الگ قانون ہے. پیشاب کے جب جھگڑا ہوا, حضور سامنے, استغفر اللہ نہیں بولنا, توبہ کرو. کہاں کچھ بھی بولے نہیں, جو بولتے ہیں برابر ہی بول رہے ہیں ہم لوگ. جو بول رہے ہیں عاشق کو نہیں نظر آتا ہے. عاشق کے نزدیک ان کے گھوڑے کا پیشاب بھی جو ہے مشک و عنبر سے اچھا ہے. جس کے اندر عشق کی آگ نہیں رہتی, کتا بول لیا تو اسے پریشان ہو جاتا ہے. اتنا بول لیا نا انہوں نے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے. گلی میں 200 کتے پھرتے, کارپوریشن کی گاڑی آتی, کتے بھی ہوشیار ہوتے تھے, گاڑی بھی دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. ہم دیکھے بچپن میں آ کے سب کو پکڑ لے کے جاتے. سامنے 2 کتے کھڑے ہیں, اس میں اندر پولیس بھی بیٹھا ہے, انہیں بھی بیٹھا ہے, انہیں بھی بیٹھا ہے. پٹا ہی رہتے, پٹا لائسنس سر کے دے, ادھر کو بڑی کڑا دے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا. یا رسول اللہ میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا. تو عرض کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ. ایک صحابی سے ایسی واقعہ ہوا, انہوں نے کہا کہ جو ہے یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے. حضور نے کہا تم بیٹھو.
انہوں نے کہا، صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ بیٹھیے، نہیں مالک جو ہے اس کو ہی بیٹھنے کا حق ہے، تو کہا کہ میں جو ہے ہبا کر دیا آپ کو، مالک کو ہی بیٹھنے کا حق ہے نا، میں آپ کو دے دیا، میرے آقا تحفہ کر دیا۔ حضور مسکراتے ہیں، خیر تو باتیں ہیں کہ اگر بات کرنی ہے تو مکمل کرو، مکمل کرو، جتنا ہونا اتنا بول کے خاموش مت کرو۔ عشق رسول جب تک نہیں بھرو گے سینوں میں تب تک دین نہیں آئے گا، یہ یاد رکھو۔ پہلے بیس بناؤ، پھر رنگ لگاؤ، رنگ کا پھر رنگ دیکھو۔ تو عرض کر رہا تھا ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رات میں جو اس کی علامتیں ہیں، اس میں ایک وقت آتا ہے، وہ وقت میں جو ہے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس وقت میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو وقت کے قید میں رہتے ہیں، جو وقت کو کی اہمیت رکھتے ہیں، ان کے لیے وقت میں ایک وقت آتا ہے۔ جو وقت کے مالک کے ہوتے ہیں، جو وقت کے حکمران کے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر وقت وقت میں ان کا ہی رہتا ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھائے دے دیتے ہو، ہاتھ اٹھانے سے پہلے دے دیتے ہو۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، ایک وقت آتا ہے رات میں، تو یہ رمضان المبارک کے طاق راتوں میں وہ رات آتی ہے لیلۃ القدر کی، اس میں کہتے ہیں کہ سورج اس دن کا جو ہے دھیما طلوع ہوتا ہے، تیز نہیں رہتا، علامتوں میں ایک علامت۔ پھر اس کی اور دوسری علامت یہ ہے کہ ہوا جو ہے موافق چلے گی، پرندے خاموش ہو جائیں گے، سمندر کا پانی کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا، تب اس وقت پہ جو دعا بولیں گے قبول ہو جائے گی۔ اتنے علامتوں کے ساتھ جو دعا بولے قبول ہو جائے گی نا۔ مولا فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، اس پہ ایمان کم ہے ہمارا۔ ارے مانگ رہے مجھ سے، میں دے دوں گا تجھے۔ وہ ان سے مانگنے کا ڈھنگ سکھانے والوں کو اولیاء بولتے ہیں، تو ان سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، جب چاہے بگڑی بنی، جب چاہے بگڑی بنی، جب چاہے چٹکی میں بگڑی بنتی ہے انشاءاللہ۔ کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں، ٹل جاتی ہیں جب مانگنے کا طریقہ۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگے۔ تو کہا کہ اس وقت ایک بار آتا ہے وقت کہ اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ایک صاحب جو جا کے سمندر کے اندر زبان ڈال کے بیٹھے تھے، پانی کھٹا کھارا ہوتا ہے، میٹھا میٹھا ہو گیا، تو اب دعا کیے اللہ کے پاس۔ مولانا مولوی بہت بڑے آدمی، فصیح عربی میں، اللہم کبر راسی یا ربی، اے میرے رب میرا سر بڑا کر دے، یعنی سردار بننا چاہتے ہوں، کبر راسی یا ربی، اتنا بڑا گلوب کے جیسا سر ہو گیا، ڈر گیا، میں مولا مولا چھوٹا کر دے، میں چھوٹا کر دے، وہاں بھی وہاں کا بیس الگ رہے، عشق کا بیس وہاں، تو زبان کا بھی ادب کا بیس رکھا ہے، عشق کا بیس ہے وہاں، مولا سنبھال لے مولا، کافی ہو گیا، گبر راسی بڑا کر دیا سر، پھر چھوٹا کر دے بولتے کویٹ ہوگا، چھوٹا کویٹ سے دیکھتا ہے کیا رے، ایک دم چھوٹا ہو گیا، یا اللہ یہ چھوٹا ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ کہاں چلے جاتا ہے، مولا مولا جیسا تھا ویسا کر دے، سیدھا ہو گیا، پانی کھا رہا۔ یہ ہوشیاری سب نہیں بتانا اللہ کے پاس، بھیکاری تو ہوشیاری مت بتا، بس بھیک دینے والے کو پکار، پکارنے کے لیے یہاں سے پکار، میرے مولا سن لے میرے مولا، مولا جب رات دے دیا ہے، اتنا بڑا کام کر دیا ہے، تو میرے مولا خیرات بھی دے دے میرے مالک، رات دینے والے خیرات دینے میں تیرا کیا جاتا ہے، مولا مجھے کچھ نہیں معلوم میرے مولا، بچے کو معلوم نہیں مانگنا میرے مالک، ماں کو ماں جانتی ہے اس کو کیسا دینا میرے مولا، بچہ دودھ مانگتا نہیں ہے، مانگتا بچہ مجھے دودھ دے، ماں کو معلوم ہے کہ کب اس کو بھوک لگے گی، ماں کو معلوم ہے کب اس کے کپڑے جو ہے گیلے ہوں گے، ماں کو معلوم ہے کہ اس کی حاجت کب اس کی پوری کرنی ہے، مولا تو 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا مولا ہے، مولا میری بگڑی بنا دے، مولا ایک پکارنا بس کافی۔ اس سے بڑی ایک دعا ہے 24 گھنٹے مولا کی طرف رکھ کے رہنا، مولا 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 مولا، ایسا لگ کر رہنے والوں کے لیے دعا کا موقع بھی دیتے نہیں، وہ دعا کا موقع بھی دیتے نہیں۔ آپ کے ساتھ اگر اجن صاحب کے ساتھ رہ جاؤں میں، مولا ناشتہ ہے کیا، ناشتہ پہلے تیار ہو، مولا چائے تھرماس میں بھر کے ہے، مولا
अरे वो है क्या, वो सब पहले से है, क्यों साथ है ना मेरे, उसको साथ रखो। यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख, यार की मर्जी के, यार का तो कौन, अल्लाह जो को यार बोलता उस पर कंट्रोवर्सी, झगड़े करने के लिए ऐसा बैठते लोग, समझ में आता नहीं। मैं बोलता कि क्या बकवास करना है, तुम अपना काम करो। यार नहीं बोलना था अल्लाह को, तुम्हें कौन अरब में पैदा हुए, यार बोले तो वली, अरबी में यार का तर्जुमा क्या, वली। अल्लाह हो वलीयुल्लज़ीना आमनू, उसका तर्जुमा उर्दू में अल्लाह यार है ईमान वालों का। अब वो यार अल्लाह को तमिल में पूछता है नहीं, यार का तो अद पोड़ा नहीं यार रहा इन्हें, उसका यहाँ का यार अलग वहाँ का यार अलग, वाला आटा कलाऊ नहीं, इन्हें वो अंधा यार नहीं यार रहा पोड़ा, समझना। तो यार यार में बहुत फर्क है। अल्लाह यार बोला, अल्लाह को यार नहीं बोला दे। यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख, यार अब तक जो हम दम भर रहे हैं ना, यार की मर्जी के ताबे भर रहे हैं कि नहीं है, ये देखो। वो जैसा चाहते हैं वैसा उसको पुकारते हैं कि नहीं पुकारते, ये देखिए। यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख, यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख, अर्ज़े मतलब कर चुका अब तर्के मतलब करके देख, अर्ज़े मतलब अब तक ये दे वो दे वो दे वो दे, अब नहीं मंगो तो देखना, कुछ भी मत दे मालिक तेरी मोहब्बत दे, मौला तू मेरा हो जा मौला, अब तक बहुत मांग लिया है, अब मांगा सो भी दिया, नहीं मांगा सो भी दिया, दिया कि नहीं दिया। जो सबसे अहम चीजें आपकी हैं, खुदा की कसम, रसूल खुदा की कसम, ईमान की कसम, कुरान की कसम, आप मांगे नहीं। मेरा तुमना कैसा जी मालूम होगा, मैं बोलता हूँ तुम्हें, मैं सब बोलता हूँ ना, मैं तो अब जरूरी चीज़ पे मांगे क्या, बोलो मेरे भाई, सोचते ही ना, समझना, बोलो मेरे भाई। नहीं मैं मांगता, दुआ में मांगता, क्या मांगता, कसम खा के बोलो मौला मुझे सांस बराबर जो बोल मांगे पे, सारी जिंदगी 30 साल के होंगे आप, 32 साल के होंगे, वहाँ बैठे हैं बुजुर्ग 70-80 साल के, मोटू बशीर साहब, 80 बरस में कभी आपने मांगा मौला सांस दे, वो सांस बंद कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट नेमत है कि नहीं है, वो मांग कर दिया, बे मांगे दिया। तो खैर अर्ज़े कर रहा था, बे मांगे इतनी इंपॉर्टेंट चीज दे दिया, इतनी इंपॉर्टेंट, हर नेमत अल्लाह की ऐसी है, कान इसकी कीमत आपके पास नहीं, जबान इसकी कीमत आपके पास नहीं। एक आदमी था जो 400 बरस अल्लाह की इबादत किया, हदीस शरीफ में है वाक़या, 400 बरस अल्लाह की इबादत किया, मरते वक्त भी जो है नमाज के एंगल में मरने की दुआ करा। इजराइल से बोला ज़रा मैं सजदे में जाता हूँ उस वक्त पे मार लो, अच्छा वैसे ही मर जाओ, सजदे में गए तो दूसरे सजदे में कट कर दिया उनको लाइन, वो हजरत की लाइन क्या करे, दूसरे सजदे में कटिंग, बैठे यहाँ समझ में आ, लाइन कट कर, तो वो एक्शन में है सही। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कई 100 बरस से हम देख रहे हैं उसको, उसी हालत में अब तक है उन्हें, और कैसा आदमी 400 बरस एक गुनाह भी नहीं किया, समंदर के बीच में पहाड़ के ऊपर जो है गार में अगर रहा कोई, कहाँ से कोई दोस्त भी नहीं है, बिन्नत में ले गए हशर के मैदान में, इनसे जो है सवाल होगा, क्या होगा कि मौला फरमाएंगे मेरे बंदे को मेरी रहमत के सदक़े में ले जाओ जन्नत को। हजरत ना नमाज बहुत पढ़ को थे ना, इन्हों पलट को देखेंगे ये क्या रही है, मैं सुबह को भी पढ़ा, शाम को भी पढ़ा, मौला नमाजा भी पढ़ा मौला, मैं हदीस बा हदीस मद्रास की ज़बान में बोलता हूँ मैं, मौला नमाजा का भी अकाउंट दर्रा लगाओ ना मौला, तो आप पढ़े ना हमें, आओ आई गिरफ्तारी, खरगोश बावर्ची खाने में गया करते, जोड़े चल जाना था कुछ नहीं, हाँ वापस आ गए। कितने साल पढ़े बेटे तुम्हें नमाज, 400 साल मौला, अंकी मारा नहीं, कन्नडिकले ಅದು ಪಣ್ಣಲೆ ಇದು ಪಣ್ಣಲೆ ಅಂದ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಇಂದ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು 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 ಎದೋ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಪಾರ್ ಇದೇ ಬೆಳಿ ತಪ್ಪು, ಹಾಂ ಓಕೆ பண்ணிட்டியா சரி வாங்க,
آپس میں نہ پڑے 400 برس کی عبادت. لاؤ میزان لاؤ, حدیث ہے دیکھ لو, جاؤ کو دیکھ لو. اب آج کل آسان گوگل میں گل سمجھا, گوگل کہتے گل ہے اس کے اندر دال تک مل جاتا, گوگل میں ڈال کے دیکھ لے. مگر میزان کھڑا دو. کیا کھڑا دو؟ میزان کسے بولتے ہیں؟ تراج ڈالو جن کی 400 سال کے نمازاں روزے زکوٰۃ سب پورا ادھر ڈال دیا. ان کی آنکھیں نکالو. یہ آنکھ کی نعمت دیا نا میں, وہ ادھر ڈالو. قرآن دیکھ کے پڑھے, سب کچھ کرے, ڈالو ادھر, کو ختم ہوگا. اب لے جاؤ میرے عدل کے زاویے سے جو اس کو جا کے دوزخ میں ڈال دو. مولا نہیں مولا, تو کہہ رہا نا 400 سال 1000 وقت اٹھ گیا اوپر, کچھ بھی نہیں سہ گیا. دیکھ ایسی نعمت میں تجھے دیا تھا. 400 سال کی عبادت, ایک آنکھ کی نعمت, ایک کان کی نعمت, ایک زبان کی نعمت, ایک سانس کی نعمت. خدا کی قسم نہیں ہو سکتی. وہ تمام مفت میں دینے والا مولا. ارے اس سے مانگنے کے لیے کیا کرنا, بس اس سے لگے رہنا پڑتا ہے. یاد رکھیے, آپ کا دوست بھی ہے تو اس کو بھی مانگنا پڑتا, آپ کا پڑوسی ہے مانگنا پڑتا. مگر جب آپ کا کوئی ہو جائے مانگنا نہیں پڑتا. آپ اس کو جو ہے بے مانگے دیے جاتے, کیونکہ یہ میرے حوالے ہو گیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے, اللہ اس کے لیے مخرج بنائے گا, نکلنے کے راستے بنائے گا. ایک ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا. کیسا پریشانی سے باہر آنا, کیسا ہے مصیبتوں سے, اس کا علاج دوسرا با. کیسا آنا, کیسا دیوانہ مار جو توڑ لینا سر, کیسا جانا باہر, سر مار کے پھوڑ کے قبرستان میں جانا, تمہاری یہ بندانی کی بات. سمجھ میں آیا؟ کیا کرنا, جو کرنا وہ کرنا بھائی. مولا فرماتے ہیں یتق اللہ. خالی ہماری محبت سے ہم سے ڈر رہے, ہماری محبت میں ہم سے ڈر. یتق اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اتق اللہ کا ترجمہ کیا؟ اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈرنا. اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ. اللہ مارے گا بول کے ڈرنا نہیں. ارے ایسا کریم مولا بدل جائے گا, چھوڑ دے گا. اگر یہ چھوڑے تو ہم جائیں کہاں, جائیں تو کہاں جائیں گے؟ جو کچھ ہے یہی ہے. اگر یہ بدلے تو پھر ہے کیا ہمارے لیے؟ من یتق اللہ. آپ کی بیوی آپ سے ماریں گے بول ڈرتی, آپ کا بچہ آپ سے ماریں گے بول ڈرتا نہیں. مہربان بابا کے دل کو میں تکلیف نہیں, میرے بابا کو میں تکلیف نہیں, مار ڈالیں گے انہوں کو. نہیں جی, مار کا ڈر غیر کو ہوتا, اپنے کو نہیں ہوتا. بندہ خدا, جو مولا تیرا ہے تجھے کیسے مارے گا؟ ہاں خوف اس بات کا ہے, ایسا مہربان اگر بدل جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ اگر چھوڑ دیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ اگر ہمارے نہ ہو تو ہم کہاں جائیں گے؟ ارے کیسے گناہوں کے باوجود انہوں نے ہمیں اب تک نہیں چھوڑا. ایسا مولا اگر بدل جائے تو ہے جگہ کہاں ہمارے سر چھپانے کی, ہے کہاں جگہ ہمارے سکون کی, ہے کہاں جو ہمیں اطمینان میسر ہو؟ تو لہذا عرض کر رہا تھا, خوف کا, اللہ کے ناراض ہو جانے کے خوف سے اللہ کی محبت میں ڈرنے کا نام تقویٰ. من یتق اللہ, جو اللہ سے ڈرے, یجعل لہ مخرجا. رستہ تو بناؤ گے نہ بولنا کو رے, وہ بنائے گا رستہ تیرے واسطے. یہاں ایک بات ہے, دیکھیے, راستہ بتائے گا نہیں کہا. قرآن کو اچھا سمجھنا. افلا یتدبرون القرآن. تدبر فی القرآن ایک چیز ہے. کیا ہے؟ تدبر کر دیا, پھر تدبر کر, پھر تدبر, قیامت تک کرنے کا نام ہے. معنی آتا جائے گا, آتا جائے گا, آتا جائے گا, آتا جائے گا. تو کہا کہ جو ہے اللہ راستہ بتائے گا, نکلنے کا نہیں بولا. یجعل لہو, اس کے لیے بنائے گا ایک راستہ. دوسرے جو ہے بنے سو گلنے میں چلیں گے. اللہ سے ڈرنے والا, اس کے لیے راستے بنتے جائیں گے. یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اور اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچے نہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَمَن یتوکل علی اللہ. اور جو اللہ پہ توکل کرے, جو اللہ پہ توکل کرے. اللہ سے دعا کیا مانگنا؟ آج کی رات, آج یہ مانگ لو,
آج یہ مانگ لو، کیوں کہ یہ مانگ لیے تو سال بھر کھول سکتے، نہیں تو 3 منٹ کے اندر وقت چل جائے گا. کھاڑا پانی، پینا پانی، بڑا سر چھوٹا سر، اصل کام کر لو، چابی لے لو. مولا فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، مولا آج کی رات وہ بھیک تو ہمیں دے دے میرے مولا. مولا فرماتے ہیں جو اللہ پہ ٹیکا کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ پہ جو ہے اپنا جو ہے ٹیکا اللہ پہ کر دے، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے کافی ہے. ارے اس کی ضرورت جو ہے اس کو بعد معلوم ہوگی، ضرورت کا انتظام وہ پہلے کرے گا. کہا کہ جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح، اس رات میں جو ہے فرشتے اترتے ہیں، روح حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس کی بہت سی تفسیریں ہیں. تو عرض کر رہا تھا تنزل الملائکہ والروح، اور یہاں فرشتے اترتے ہیں. حضرت جبرائیل السلام فرشتوں کی جھمگٹ میں آتے ہیں، ایک جھنڈا لے آتے ہیں. اب یہاں ایک پھر غلطہ، بیعت چلتا ہے غلطہ بیچ میں، میں کیا کروں، وہاں لکھو ہے سو بولتے ہیں ہمیں، تمہیں نہیں پڑھتے وہ ہمیں پڑھ کو بولا دیتا، پڑھے تو تمہیں بھی بولیں گے، نہیں تمہیں نہیں بولیں گے، پڑھے تو بھی ہمیں کیا کرنا، انہوں نہیں بولیں گے ہمیں بولیں گے، جو لکھو ہے اتنا بولنا بول کو ہم کو معلوم ہے. خیر تو اس کے بعد جو ایک جھنڈا لائیں گے، وہ جھنڈا کہاں لگائیں گے، کعبۃ اللہ کے پاس لے جائیں گے، ایک علم لائیں گے نورانی، اور جو ہے کب تک، فجر تک جو ہے یہ چلتے رہے گا سلسلہ. اور کیا بولیں گے، سلام سلام سلام، ہر گھر میں سلام سلام، سلام علیکم سلام علیکم، سلامتی ہی سلامتی چلے گی آج کی رات. ہیا حتی مطلع الفجر، فجر تک جو ہے یہی سلسلہ چلتا رہے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ بھیا میں یتوکل اللہ کی بھیک آج کی رات مانگ لو. میں اللہ سے دعا کروں گا مولا تجھ پہ جیسے ٹیکا کرنا ہے وہ ٹیکا ہمیں اب سکھا دے مالک، جیسے تجھ پہ بھروسہ کرنا ہے وہ بھروسہ کرنا ہمیں سکھا دے مالک، جیسے تجھ سے لگنا ہے وہ لگنا ہمیں سکھا دے مالک. لیلۃ القدر دینے والے مولا، وہ ساعتوں میں جو عنایتیں کرتے ہیں مولا، تیرے ساتھ کی ضرورت ہے میرے مالک، تیری عنایت کی ضرورت ہے میرے مالک. مولا اس محفل میں جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اس میں جتنے تنگ دست ہیں انہیں فراغ دست کر دے، اس میں جتنے پریشان حال ہیں انہیں مطمئن کر دے. مولا ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ، مولا آج کی رات کی بھیک ہمیں عطا فرما. مولا ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ مستمر عطا فرما. مولا مرض کی بھیک غنی کر دے مالک، مرض کی بھیک غنی کر دے مالک، امراض کی بھیک غنی کر دے میرے مالک. مولا ہمیں شرک و بدعت کی گمراہیوں سے بچا، توحید کی دولت عطا فرما میرے مولا. تو ہم سے راضی ہو جا. جتنے مرحومین گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اب جو ہم میں نہیں ہیں، ان تمام کی مغفرت فرما دے، اور ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے. تیرے حبیب تیرے اولیاء کی محبت میں جلا مولا. آپ کے حبیب آپ کے اولیاء کی محبت میں ماریے مولا. آپ کے دیوانوں میں ہمارا حشر فرمائیے. میدان قیامت میں تماشا نہ بنا یا رب، مجھے مزہ کا ہر ایک کا نہ بنا. رحمت کا تیری بیان کیا ہوں سب سے، کل سامنے سب کے مجھے جھوٹا نہ بنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.